بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس واقعہ کا ذکر عظیم دانشور اشفاق احمد نے اپنے پروگرام زاویہ میں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست سعید اللہ جو نفسیات کے پروفیسر تھے اور لندن پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے۔ جب وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور وہاں انہیں 3-4 سال ہو گئے تھے۔ اس زمانے کی پی ایچ ڈی ذرا مشکل کام تھا تو ان کی بیوی کے ساتھ عجیب و غریب حادثہ گزرا۔ وہ جب بھی تہہ خانے میں نہانے کے لیے جاتی اور پانی گرم کرنے والا الیکٹرک راڈ پانی میں ڈال کر نہانے لگتی تو عین اس وقت ان کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھتی تھی اور وہ دوبارہ سے کپڑے پہن سیڑھیاں چڑھ کے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جب ہیلو کہتی تھی تو انہیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ اور ان کے ساتھ یہ واقعہ تقریباً ہر روز پیش آتا۔ اس پر پروفیسر نے وہاں کی پولیس کو اس بات کی اطلاع کر دی اور پولیس نے تشخیص اور تحقیق شروع کی۔ جب ان کے دوست پروفیسر صاحب کی اہلیہ نہانے کے لیے نیچے گئی اور انہوں نے نہانا شروع کیا تو گھنٹی بجی۔ پولیس والوں نے فون اٹھایا لیکن کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ پولیس حوالے سے تحقیق جاری رکھنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اب پروفیسر نے اپنی تحقیق بھی کچھ شروع کی تو ان کو لگا کہ ان کے سامنے جو مکار اور موٹا آدمی جس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے رہتا ہے یہی فون کرتا ہوگا، اور وہ تھا بھی کچھ بدتمیز قسم کا۔ چنانچہ پولیس نے بھی اس کے نمبر پر پہرا بٹھا دیا۔ حالانہ وہ شخص فون نہیں کرتا تھا۔ پولیس نے ایکسچینجر سے بھی پتہ کیا لیکن وہاں سے پروفیسر صاحب کے نمبر پر کوئی فون کال آنے کی تصدیق نہ ہوئی۔ لندن کا یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں کی زینت بن گیا۔ ہر چھوٹے بڑے اخبار صبح دوپہر کے اخبارات میں اس بات کا ذکر ضرور آتا تھا۔ ایک عرصہ تک وہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا اور اس عجیب چور کا پتہ نہیں چل سکا جس نے پروفیسر اور اس کی اہلیہ کا چین چرا لیا تھا۔ چنانچہ سب تھک ہار کے بیٹھ گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا اب اس ملک میں نہیں رہنا، انہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے کیونکہ یہاں کے لوگ بدتمیز بدماش ہیں اور ان کا انداز ذیس تشریفوں والا نہیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے وہ ختم کر لیں تو چلتے ہیں۔ تو ان کی بیوی نے کہا دفع کرو، کیا پی ایچ ڈی کے بغیر زندگی بسر نہیں ہوتی؟ جب پروفیسر صاحب پر اہلیہ کا دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو انہیں پی ایچ ڈی بالکل غرق ہوتی نظر آئی۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے اس سلسلے میں مدد مانگی اور رہنمائی چاہی۔ اسی رات جب وہ اس معاملے پر غور و فکر کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کیا میں اس کی دوبارہ پوری تحقیق کرتا ہوں۔ پروفیسر صاحب بتاتے ہیں وہ کسی زمانے میں ریڈیو ٹرانسلیٹر بنایا کرتے تھے۔ ان ٹرانسلیٹرز کو کسٹر سیٹ کہا جاتا ہے جس میں ایک لمبے سے اپریل کو نیچے گملے وغیرہ میں ارتھ دے کر گھمایا جاتا تھا اور کبھی نہ کوئی اسٹیشن پکڑا ہی جاتا تھا۔ یہ سن 37-38 کی بات ہے۔ انہوں نے اپنے الیکٹرونکس کا علم جتنا بھی تھا اسے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ انہوں نے اس فون بجنے کی آواز پر کان رکھے اور جو ہی نیچے اس کی بیوی نہانے کے لیے گئی انہوں نے آواز دے کر کہا بیگم راڈ لگانا۔ جب آواز آئی ہاں تو پروفیسر صاحب نے کہا دیکھو ابھی فون کی گھنٹی بجی، تو عین اسی وقت گھنٹی بج اٹھی۔ اس پر پروفیسر صاحب نے تحقیق شروع کر دی اور 6 دن کے اندر انہوں نے چور پکڑ لیا جو ساری لندن پولیس اور ساری کانسٹیبلٹی سے پکڑا نہ جا سکا تھا۔ وہ چور پروفیسر صاحب نے پکڑ لیا۔ چور یہ تھا جب وہ بجلی کا راڈ آن ہوتا تو پانی ابالنے کے لیے اس میں ڈالا جاتا تو عین اسی وقت ہی گھنٹی بجتی تھی۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ جس بجلی کی تار سے راڈ منسلک تھا اس تار کے قریب سے فون کی تار نیچے زمین میں سے گزرتی تھی۔ یوں وہ بجلی کی تار ناجائز ہوتی وہ فون کی تار کو بھی کر دیتی تھی۔ اس وجہ سے فون کی تار کرنٹ محسوس کر کے گھنٹی بجانا شروع کر دیتی تھی۔ اس میں کوئی آدمی ملوث نہ تھا۔ پروفیسر صاحب کہتے ہیں جس کرب کی حالت میں انہوں نے وہ پورا سال گزارا تھا وہ خود جانتے ہیں یا ان کی اہلیہ جانتی ہے۔ اس طرح کے واقعات حیات انسانی میں گزرتے رہتے ہیں اور اب بھی گزر رہے ہیں۔ تو اس عذاب سے نکلنے کے لیے روحانی طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے کہ اس نے شک سے منع فرمایا ہے۔ ہم اللہ سے مدد مانگ کر اس قسم کے کربناک مرض سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسی مشکل درپیش ہو تو ہم شک شبہ یا ظن میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام کر اور اپنا آپ سارے کا سارا ڈیلا چھوڑ کر خود اس کے حوالے کر کے اس کا حل تلاش کریں تو اس کا حل تلاش کرنا ممکن ہے۔
مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل زنیشا اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔